بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانستان میں ایک طویل عرصہ سے جنگ مسلط رہی۔ سوویت یونین 1978 سے لے کر امریکہ کی شکست 2021 تک۔ آج ہم اس ویڈیو میں سوویت یونین کی تاریخ پر بات کریں گے اور آپ کو مکمل حقائق سے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جنگ کی جڑیں اپریل 1978 میں صدر محمد داؤد خان کی مرکزی حکومت کے خاتمے میں پڑی تھیں۔ اس کے بعد طاقت ٹو مارکسسٹ لیننٹ سیاسی گروہوں پیپلز خلق پارٹی اور بینر پرچم پارٹی میں تقسیم کی، جو اس سے پہلے ایک ہی تنظیم پیپل ڈیموکریٹک پارٹی آف افغانستان سے ابھری تھی اور جلد ہی ایک بے چین اتحاد میں دوبارہ شامل ہو گئی۔ بغاوت سے پہلے نئی حکومت، جسے بہت کم عوامی حمایت حاصل تھی، انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ قریبی تعلقات قائم کیے، تمام گھریلو مخالفتوں کا بے رحمانہ خاتمہ کیا اور وسیع زمینی اور سماجی اصلاحات شروع کیں، جنہیں عقیدت مند مسلم اور بڑی حد تک کمیونسٹ آبادی نے سخت ناراض کیا۔ قبائلی اور شہری دونوں گروہوں میں حکومت کے خلاف سازشیں پیدا ہوئیں اور یہ سب، جو کہ اجتماعی طور پر مجاہدین کے نام سے مشہور ہیں، مشرق میں اسلامی تھے۔ ان بغاوتوں کے ساتھ اندرونی لڑائی اور حکومت کے اندر بغاوتوں کے ساتھ پیپلز اور بینر دھڑوں کے درمیان، سوویتوں نے دسمبر 1979 میں ملک پر حملہ کرنے پر مجبور کیا اور تقریباً 30,000 فوجی بھیجے اور عوامی رہنما حفیظ اللہ امین کی مختصر مدت کی صدارت کا تختہ الٹ دیا۔ سوویت آپریشن کا مقصد ان کی نئی لیکن کمزور کلائنٹ ریاست کو آگے بڑھانا تھا، جس کی سربراہی اب بینر کے رہنما ببرک کارمل کر رہے ہیں، لیکن مجاہدین کی بغاوت جواب میں بڑھ گئی، جو ملک کے تمام حصوں میں پھیل گئی۔ سوویتوں نے ابتدا میں بغاوت کا دباؤ افغان فوج پر چھوڑ دیا، لیکن بعد میں بڑے پیمانے پر ویرانوں نے گھیر لیا اور پوری جنگ کے دوران بڑی حد تک غیر مؤثر رہا۔ افغان جنگ تیزی سے تعطل کا شکار ہو گئی۔ تقریباً 1,00,000 سوویت فوجی شہروں، بڑے قصبوں اور بڑے محاذوں پر قابض تھے اور مجاہدین دیہی علاقوں میں نسبتاً آزادی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ سوویت فوجیوں نے مختلف حربوں سے شورش کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن گوریلا عام طور پر ان کے حملوں سے بچ گئے۔ اس کے بعد سوویتوں نے بمباری اور دیہی علاقوں کو آباد کر کے مجاہدین کو شہری حمایت کا ختم کرنے کی کوشش کی۔ ان ہتھ کنڈوں نے دیہی علاقوں سے بڑے پیمانے پر پرواز شروع کی۔ 1982 تک تقریباً 28 لاکھ افغانوں نے پاکستان میں پناہ مانگی تھی اور مزید 15 لاکھ ایران فرار ہو گئے۔ مجاہدین بالآخر سوویت یونین کے سرد جنگ کے مخالف امریکہ کی طرف سے فراہم کردہ کندھے سے چلنے والے اینٹی ایئر کرافٹ میزائلوں کے استعمال کے ذریعے سوویت فضائی طاقت کو بے اثر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجاہدین سیاسی طور پر مٹھی بھر آزاد گروپوں میں بٹ گئے اور ان کی فوجی کوششیں پوری جنگ کے دوران غیر مربوط رہیں۔ ان کے ہتھیاروں اور جنگی تنظیم کے معیار میں بتدریج بہتری آئی، تاہم تجربے کی وجہ سے اور بڑی تعداد میں اسلحہ اور دیگر جنگی ساز و سامان باغیوں کو پاکستان کے راستے امریکہ اور دیگر ممالک اور پوری دنیا کے ہمدرد مسلمانوں کے ذریعے بھیجے گئے۔ اس کے علاوہ مسلم رضاکاروں کی ایک غیر متعین تعداد، جنہیں افغان عرب کہا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی نسل سے ہوں، دنیا کے تمام حصوں سے حزب اختلاف میں شامل ہونے کے لیے سفر کیا۔ افغانستان کی جنگ 1980 کی دہائی کے آخر تک سوویت یونین کی تباہی کے لیے ایک دلدل بن گئی۔ سوویتوں نے تقریباً 15,000 ہلاکتیں اور بہت سے زخمی ہوئے۔ 1988 میں امریکہ، پاکستان، افغانستان اور سوویت یونین نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کے ذریعے مؤخر الذکر اپنی فوجیں واپس بلائے گا اور افغانستان غیر مربوط حیثیت میں واپس آ گیا۔ 1992 میں مختلف باغی گروہوں نے نئے باغی سرکاری فوجیوں کے ساتھ مل کر دارالحکومت کابل پر دھاوا بول دیا اور 1986 میں کارمل کے بعد آنے والے کمیونسٹ صدر نجیب اللہ کا تختہ الٹ دیا۔